انسان جب گناہ کر لیتا ہے نا، جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اوپر نا ایک شرمندگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، دل کے اوپر وزن آتا ہے، گلٹی فیلنگز، تھوڑا سا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ تو کیا یہ فیلنگز اچھی ہیں؟ کہیں یہ بھی شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے کوئی دھوکہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، شیطان نے نا یہ قسم کھائی، اس نے یہ قسم کھائی کہ میں اس وقت تک ان لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان لوگوں کے جسموں میں روح موجود ہے۔ تو جب تک تو یہ سانس کی ڈوری چل رہی ہے، شیطان گمراہ کرتا رہے گا، وہ اپنے مشن پر لگا ہے۔ تو گناہ کرنے کے بعد یہ جو ہمیں جو دل پر بوجھ محسوس ہونا یا شرمندگی ہونا، کہیں یہ بھی نفس کا دھوکہ یا شیطان کا دھوکہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ محسوسات اور یہ احساس جرم جو ہے یہ صرف اس حد تک ہے کہ انسان اپنے گناہ پر ندامت محسوس کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور وہ پھر اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا اور استغفار کرتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ اس کا گناہ پر نادم ہو جانا ہی اس کی توبہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر اس کی ندامت کی یہ کیفیت ہے، اگر وہ اس طرح سے شرمندہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا جا رہا ہے، دیکھیں یہ کہانی ہر دل کی کہانی ہے۔ انسان ایسے نا امید ہوتا ہے، وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب میں کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں کس منہ سے اس بارگاہ میں جاؤں گا، یا میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میں تو اس قابل ہی نہیں رہا کہ میں اب توبہ بھی کروں۔ یاد رکھیں، یہ دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد اس کو اتنی ملامت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرنے کے لیے بھی نہیں مڑتا، اور وہ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اور یقین مانے، یہی تو شیطان کا اصل مقصد ہے۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ استغفار کیا کریں۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں استغفار کرتا ہوں، مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ پھر سے استغفار کیا کریں۔ عرض کرنے لگے، حضور پھر استغفار کرتا ہوں، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے 3 دفعہ عرض کیا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتنی مرتبہ استغفار کریں، اتنی مرتبہ استغفار کریں کہ شیطان رسوا ہو جائے، شیطان رسوا ہو جائے۔ یارو، رسوائی کب ہوتی ہے؟ رسوائی کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے تو اس وقت رسوائی ہوتی ہے نا۔ تو اب ایک آدمی بار بار گناہ کر رہا ہے لیکن توبہ کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا اتنی استغفار اور اتنی توبہ کرو کہ شیطان رسوا ہو جائے۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ شیطان کا مقصد صرف گناہ کروانا ہے ہی نہیں، اس کا مقصد ہے کہ گناہ کے بعد ایسی ملامت کی جائے، ایسی صورتحال بنائی جائے کہ یہ اپنے رب سے نا امید ہو جائے۔ تو ہمیں رب سے نا امید نہیں ہونا، کوئی بھی صورتحال ہے، ہمیں رب سے نا امید نہیں ہونا، وگرنہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہمیں یہ کہتے رہنا ہے، استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم۔ کیوں نہیں کہتے؟ ہم اپنا رابطہ اپنے رب سے کیوں توڑ لیتے ہیں؟ یہ کہتے رہیں۔ سلسلہ البرہانیہ کے شیخ طریقت، آپ کی جانب سے جو مریدین کو جو اوراد دیے جاتے ہیں، اس میں استغفار کا ورد لازمی شامل ہے، لازمی شامل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے نا، وہ استغفار کو کرتا رہتا ہے، تو وہ اگر ایک گناہ کو 70 مرتبہ بھی دن میں کرتا ہے نا، تو وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو آئیے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، کیونکہ وہ رب وہ ذات ہے جو کبھی بھی وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔